اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. بدایت الحکمہ میں آج ہماری گفتگو موضوع علم فلسفہ کے اوپر ہے. گزشتہ دروس میں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ گزر چکا ہے کہ یہاں پہ فلسفہ یا حکمت کا استعمال اخص معنی میں ہے، اعم میں نہیں ہے. یعنی فلسفہ کے دو معنی رائج رہے ہیں، فلسفہ یا حکمت کے دو معنی رائج رہے ہیں. پہلا معنی کہ جو قدماء میں تھا، بالخصوص اہل یونان میں، ان کے نزدیک کئی علوم کا مجموعہ فلسفہ کہلاتا تھا. فلسفہ کہہ کے متعدد علوم مراد لیے جاتے تھے، اور وہ کون سے علوم ہیں؟ علوم نظریہ و علوم عملیہ. علوم نظریہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے اور علوم عملیہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے. یہ قدماء کی ایک اصطلاح ہے. آیا فلسفہ اس جامع معنی میں یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے نہیں. جب ہم اس مقام پہ فلسفہ یا حکمت کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد اخص ہے. کیا مراد اخص؟ اخص سے مراد یہ ہے کہ جو اہل یونان میں مختلف علوم کے اوپر کلمہ فلسفہ بولا جاتا تھا، وہ فقط و فقط ایک علم کے اوپر اب بولا جا رہا ہے. کس کے اوپر؟ اور وہ علم ہے الہیات. الہیات بالمعنی اعم و اخص میں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ فقط الہیات. یعنی ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یا اسی طریقے سے بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ، ان میں جب ہم لفظ کہیں گے، لفظ حکمت، لفظ فلسفہ، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ فقط الہیات بالمعنی عام والاخص. اس لیے الحکمت الالہیۃ کہا گیا ہے. پھر اس میں آگے ہے علم یبحث فیہ عن موضوعها، حکمت مطالعہ کا موضوع. کیونکہ تعریف تو ہم پڑھ چکے کہ یہ تعریف مشائی عبارت ہے، آپ کی خدمت میں ذکر کیا. اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں جو تعریف کی، وہ تعریف یہ ہے: استکمال النفس الانسانیہ. نفس الانسانیہ کس طور پہ؟ کہ علی معرفت الموجودات یا حقائق الموجودات علی ما یا علیہا، کہ جو حقائق ہیں ان موجودات کے حقائق کو جاننا. یا ایک اور تعریف کی کہ التشبہ بالالہ علی طاقت البشریہ. یہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اس کو ایک اور عبارت سے روایت میں جو بیان کیا گیا، تخلق بے اخلاق اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں اس روایت کو نقل بھی فرمایا ہے. موضوع کیا ہے اس کا؟ بدایت الحکمہ کتاب میں حکمت الہیہ کا موضوع ذکر کیا گیا ہے کہ الموجود مما ہوا موجود، یعنی موجود کو مطلق طور پہ دیکھا جائے. مطلق الوجود اور وجود مطلق، ان میں فرق کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ فرق بعد میں آئے گا. پہلے ہم یہ جانیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آج کا ہمارا درس تھوڑا اصطلاحات کی دنیا میں چلا جائے، اور پھر ہم دوبارہ فلسفے میں لوٹ کے آئیں گے کہ فلسفے میں ملاحظہ کریں گے کہ فلسفے کے اندر موضوع کیا قرار پاتا ہے. یعنی موجود بما ہوا موجود سے کیا مراد ہے. یعنی ان دو عبارتوں میں، خلاصہ کلام کے ان دو عبارتوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. دیکھیں، اگر فلسفے کی ہم حیت کو اچھے طریقے سے جان لیں، یعنی حدود فلسفہ و تعارف فلسفہ کو اچھے طریقے سے جان لیں، اس کے مباحث سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، قابل فہم آہستہ آہستہ السلام علیکم ہو جائے گا. اب ادھر دیکھیں، آپ بالخصوص توجہ کیجیے کہ ہم نے تعریف فلسفہ پڑھی اور دیکھا کہ ادھر فلسفہ کس کے برابر ہے؟ الہیات.
عام ہو یا اخص فرق نہیں پڑتی، صحیح ہے، الہیات کے معنی میں ہے خدمت مطالعہ میں فلسفہ۔ پھر آگے ہم موضوع، موضوع میں ہمارے پاس ابحاث دو قسم کی ہیں۔ اولاً بذات خود موضوع کسے کہتے ہیں، دوسری بحث یہ ہے فلسفہ کا موضوع کیا ہے، فلسفہ کا موضوع کیا ہے۔ فلسفہ کا موضوع کیونکہ فرض یہ ہے کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترتیب سے چلائیں گے۔ ابھی ہم یہ والی بات آخر میں کریں گے، پہلے جان لیں بذات خود موضوع کسے کہتے ہیں، پھر یہ دیکھیں گے فلسفے کا موضوع کیا ہے۔ البتہ کتاب کی حد تک یاد ضرور رکھیں، کتاب میں کسے قرار دیا گیا ہے، فلسفے کا موضوع کیا ہے کتاب کے مطابق، موجود موجود بما ہوا موجود۔ ادھر انشاءاللہ تعالی ہم اس میں فرق دیکھیں گے، مطلق وجود اور وجود مطلق، کیونکہ جو بات کی گئی ہے فلسفے میں وہ وجود مطلق کی گئی ہے۔ بما ہوا موجود کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس سے کیا مراد ہے بما ہوا موجود سے، بما ہوا موجود اس سے کیا مراد ہے بھلا، بما ہوا موجود یعنی بے اعتبار الموجود یا من حیث یا بحیث الوجود، یا اور کیا کیا عبارتیں تھیں ہمارے پاس مختلف اسلوب سے نا اس میں، صحیح ہے، بے اعتبار آپ بما ہوا موجود اس کے برابر کیا بنتا ہے، مثلا موجود بما ہوا موجود، بما ہوا موجود کیا مطلب، یعنی بے اعتبار موجود، یا بحیث، یہ بما ہوا بے اعتبار بحیث من حیث یہ ایک ہی چیز ہے، واضح بات۔ انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پہ دیکھتے ہیں، ہم پہلے جان لیں کہ بذات خود موضوع کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ اصول فقہ والے طویل بحث اس کو کرتے ہیں اور وہ بھی سوال اٹھا کے، اولا موضوع کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال کیا ہر علم کا ایک موضوع ہونا چاہیے، کیا ہر علم کا ایک موضوع ہونا چاہیے۔ پھر یہ سوال آئے گا فلسفہ کا موضوع کیا ہے، صحیح۔ آئے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں، پہلے کیا جانیں گے موضوع کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم جانیں گے کہ فلسفے کا موضوع کیا ہے، یا تاکہ ہمارے لیے یہ قابل فہم ہو۔ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ موضوع کی کتنی تعریفیں کی جاتی ہیں بالعموم، دو تعریفیں، پہلی کیا تھی، پچھلے ہفتے ہم نے کیا تعریف پڑھی، نہیں موضوع کی، موضوع کسے کہتے ہیں، ایسا جامع عنوان جو اس علم کے موضوعات مسائل کو جامع طور پہ شامل ہو، موضوعات ایک جگہ اکٹھا کریں، ان کے اوپر ایک جامع عنوان بنتا ہے۔ پچھلے درس میں تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے یہ گزر چکا ہے، کیونکہ بیان کیا گیا تھا کہ آج کے درس میں جو ہم پڑھیں گے وہ دو حصوں میں ہمارے سامنے حل ہو پائے گا۔ پہلا ہمارے پاس یہ تھا کہ ایک مثال کے طور پہ کلمہ ہے، ہم کہتے ہیں الاسم معرب، الفعل مبنی، زید مثلا اسم، صحیح، یا یہ کہہ لیں کہ الفاعل مرفوع، یا آپ یہ کہہ لیں کہ المفعول منصوب۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے،
قضایا، ہاں اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ الاسم معرب قضیہ، اور اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مسئلہ، مسئلہ قضیہ کو بھی کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ مسئلہ، مسئلہ کی جمع آتی ہے مسائل۔ یہاں پہ فقط آپ موضوعات کو لے لیں، کس کو لے لیں؟ موضوعات، ان کے اوپر ایک ایسا جامع معنی لائیں کہ جو ان سب کو برابر شامل ہو، بے شک 1000 1,00,000 ہی کیوں نہ یہ بن جائے، ان کے اوپر ایک ایسا جامع معنی لے کے آئیں، صحیح ہے؟ وہ جو جامع معنی ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ علم اللہ کا موضوع کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ کلمہ، یا اسی طریقے سے علم فقہ کا موضوع کیا بنتا ہے؟ فعل المکلف، صحیح ہے، یا اعمال عمل المکلف۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ واجبۃ، الصیام واجبۃ، الخمر حرام، اب یہ سارے کے سارے ان کے اوپر ایک ایسا جامع عنوان ہے جو ان سب موضوعات کو شامل ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فعل المکلف۔ بس اس طرح سے علوم کے موضوعات ہیں۔ یہ ایک ہمارے پاس ضابطہ تھا جو آسان تھا۔ آج ہم جو ضابطہ پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا دقیق ہے اور کتابوں میں زیادہ وہی آتا ہے، اور مصنف نے بھی اسی کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ لہذا مصنف نے بذات خود موضوع کی کیا تعریف کی ہے؟ موضوع کی تعریف الذی یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیہ، کتابیں کھلی نہیں ہیں آپ کے سامنے، عن اعراضہ الذاتیہ، یا بعض جگہوں پہ جیسے کہ اسفار میں اعراض کی جگہ عوارض ہے، عوارض ہی الذاتیہ کے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد جو حکمت مطالعہ کی ہے اس میں یہی بیان کیا ہے، عوارض ہی الذاتیہ، پھر آگے اپنا نظریہ اس حوالے سے پیش کیا ہے۔ بس ادھر آپ دیکھیں موضوع کی تعریف، کیونکہ ہم جب جان لیں گے کہ موضوع کیا ہوتا ہے پھر ہم یہ جانیں گے کہ موضوع فلسفہ وہ کیا ہے۔ بس موضوع کا ایک ملاک تو آپ نے پڑھ لیا، وہ کیا تھا؟ جامع عنوان۔ اب دوسرا ملاک ہمارے پاس، یعنی دوسری تعریف، اور یہی تعریف در حقیقت کتابوں میں چلتی ہے، یہ اصول فقہ میں بھی کام آئے گی، صرف ہے، نحو ہے، تجوید ہے، ہر جگہ کام آئے گی، کیونکہ مقدمہ کتنی چیزوں سے بنتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تعریف ہے، موضوع ہے، اور غرض و غایت ہے۔ اس مطلب کو اس طرح سے بھی لے لیں کیونکہ یہ منطق میں ساری مباحث ہیں جو علم منطق میں ڈسکس کی جاتی ہیں، اور جزوی طور پہ دیگر اہل فن نے جیسے فلاسفہ حکماء ہیں یا اصولی ہیں انہوں نے ثانوی طور پہ جزوی طور پہ بحث کی، لیکن انہوں نے جو بحث کی اس نے مطالب کو خوب کھول کے رکھ دیا، اس لیے یہ وسیع بحث ہمارے پاس بن گئی۔ ہمارے پاس در حقیقت 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس 3، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے چیز مقدمہ میں تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ دوسری ہمارے پاس مقدمے میں چیز ہوتی ہے مبادی، مبادی تقسیم ہوتے ہیں تصوریہ و تصدیقیہ، انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3 ہوتے ہیں مسائل علم، یہ 3 چیزیں بالخصوص مطالعہ کی جاتی ہیں۔ ہم ابھی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو دیکھ رہے ہیں، مبادی اور مسائل ابھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ آئے ابھی موضوع کو دیکھیں۔ موضوع کی آپ پہلے تعریف اچھے طریقے سے یاد کریں کہ تعریف کیا ہے؟ الذی یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیہ، عن اعراضہ یا عوارضہ الذاتیہ۔ لہذا دوبارہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو چیزہ چیزیں جب تک یاد نہیں ہوں گی یہ والی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ یہ کفایہ میں پھر آپ کو ابھی مسئلہ پیش آئے گا، حلقہ ثالثہ میں یہ مسئلہ پیش آئے گا، لہذا اس جگہ پہ اس کو دقت سے سمجھ لیا تو یہ آگے تک سمجھ آئے گا۔ اسی طرح درس خارج میں اس کو طویل طور پہ ابھارا جاتا ہے۔ کون سی تعریف؟
علم جو وصفی ان وہ تو آپ پڑھ چکے، وہ کس کی تعریف ہے؟ وہ فلسفہ کی، وہ فلسفے کی تعریف ہے۔ حکمت الہیہ کی حکمت الہیہ کسے کہتے ہیں؟ وہی فلسفہ اسی کی ہے یہ نا، تو تفصیل گزر چکی پیچھے۔ وہ حکمت الہیہ کی ہے نا، اور یہ دوسری جو ہے فقط موضوع کی ہے۔ بذات خود ابھی یہی نا، دیکھیں ایک ہے علم، علم فلسفہ، علم فلسفہ کو ہی کہتے ہیں علم حکمت، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ تعریف کا باب ابھی ہمارے پاس بند ہو گیا، جو کچھ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا اور پڑھ لیا۔ موضوع کی تعریف ہو رہی اب اگلا مقدمے میں کتنی چیزیں بنیادی طور پہ ذکر کی ہیں مؤلف نے؟ موضوع اور رضا وغیرہ۔ اور روزہ ہے۔ اب دوسرے مورد میں آگے، پہلے ہے تو دروازہ بند، اس لیے اگر یہ تفکیک آپ کے سامنے روشن نہیں ہوگی تو اس پیراگراف کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں تو 3 لائنیں ظاہراً ہیں، لیکن 3 لائنوں کی تشریح ہے باقاعدہ، وہ تشریح کے ساتھ ہی ہمیں صحیح سمجھ آئے گا۔ لہٰذا یہ جو دوسرے مورد میں اب ہم بحث کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ موضوع کی، اسی لیے تو بار بار تکرار کیا، کیونکہ لفظ موضوع سے آشنا نہیں ہوتے افراد، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اجنبیت محسوس کرتے ہوئے اس سے گزر جاتا ہے۔ اب جب ایک اور علم پڑھتا ہے تب یہ مشکل پیش آتی ہے۔ آپ اسفار پڑھیں، شواہد ربوبیہ پڑھیں، حتیٰ کہ کتب عرفانیہ پڑھیں، کتب اصولی ہے، کتب فقہیہ ہیں، ان سب میں ہر علم کا ایک موضوع بیان کیا گیا ہے۔ اب ادھر آپ سمجھ جائیں گے کہ موضوع کہتے کسے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ہموار ہو جائے گی ذہن میں، واضح بات۔ لہٰذا موضوع جب ہم نے کہنا ہے کہ موضوع کا تعارف، بذات خود موضوع کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو تعریف ادھر مصنف نے ذکر کی ہے یہ فقط اس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ تمام جگہوں پہ، ہر نہیں جہاں پر بھی موضوع ہے وہاں پہ موضوع کی تعریف ہی ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ انسان، انسان کا کیا معنی ہے؟ بشر، معنی کیا ہے؟ یہ تو اس کا مترادف ہے، حیوان، یہ تو ہر ایک کو آتی ہے حیوان ناتے، حیوان یعنی سوچے پہلے، وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں ہے اس کا اثر بھی نہ چھوڑو پیچھے۔ قفا یقفو سے ناقص واوی ہے، یہ لا تقفو کیا ہے؟ ناقص واوی، وقفا سے نہیں ہے یہ۔ قفا یقفو کہتے ہیں کوئی اثر چھوڑنا، لا تقفو کوئی اثر بھی نہ چھوڑو، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ زبان سے، نہ الفاظ سے، نہ قلم سے۔ کس چیز کا؟ ما لیس لک بہ علم، اس لیے کیونکہ جو اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے وہی عالم بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے نا وہ مثل عالم ہے، اور جو الجھنے کے لیے پوچھتا ہے وہ عالم بھی جاہل ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، جو الجھنے کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں الجھنے کے لیے پوچھتے ہیں، یار چلو بحث شروع ہو اور پھر اگلے کو خوب دبائیں اور اپنے علم کا پورا کا پورا انبار اس کے اوپر خالی کریں۔ ہم بس اس پہ بھی غور کریں، الانسان حیوان ناطق، یہ کلمہ انسان جہاں پر بھی آئے گا اس جگہ پہ آپ حیوان ناطق ہی معنی کریں گے ایسا۔ اسی طرح جہاں پر بھی علم کا موضوع آئے گا نا، اس علم کا موضوع کیا ہے، ادھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ الذی یبحث فیہ عن اعراضہ ذات۔ یہ آپ تجوید کی کتاب لکھنے بیٹھے ہیں، مقدمہ لکھنا چاہتے ہیں، تعریف لکھ دی۔ تجوید یہ ہوتی ہے کہ مثلا تحسین کو کہا گیا ہے، صحیح ہے، جود سے ہے، بہترین خوبصورت چیز، یا اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخارج سے آواز کا ادا کرنا اور وقف اور اتصال کی رعایت کرنا۔ اس طرح سے تعریفیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ نے اب موضوع لکھنا ہے اس کا، تو پہلے بیان کریں گے موضوع کیسے کسے کہتے ہیں۔ وہاں پہ کیا لکھیں گے؟ الموضوع الذی، بریکٹ ڈال دیں، بریکٹ اس میں ڈالیں گے الذی یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیۃ۔ علم صرف کی کتاب لکھنے بیٹھے یا پڑھنے پڑھانے بیٹھے، موضوع کسے کہتے ہیں؟ الذی یبحث فیہ عن اعراضہ الذاتیۃ۔ جو پہلے والا ہمارے وہ تھا میلاک، وہ آسان ہے، بہترین بھی آسان بھی ہے، یہ تھوڑا سا دقیق ہے۔ لیکن وہاں جو کہتے ہیں مثلا ہم نحو میں کہتے ہیں کہ اس کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے، وہاں تو دو چیزیں آ گئی، کلمہ اور کلام، یا نہیں کلمہ اور کلام ایک ہی چیز ہے۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ موضوع جو ہے تعریف اس کے اوپر نہیں وہ تعریف نہیں ہے، تعریف کے مطابق موضوع کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح موضوع لیتے ہیں نا، وہ کلمہ اور کلام ہے۔ وہ کس کا موضوع ہے؟
बाज़ात खुद मौजू क्या है? हाँ बजाते खुद बाज़ात खुद मौजू की बात कर रहे हैं ना, कलाम इल्म नाम का मौजू है और खुद मौजू क्या है और उसकी तारीफ ये ये है आसंत। खुद मौजू क्या है, उसकी तारीफ क्या है? दो तारीफें हैं। एक तारीफ पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या है? एक इल्म के सब मसाइल और क़ज़ाया जमा करें, उनके मौज़ूआत उठा लें, उन मौज़ूआत के ऊपर जो जामे इनवान होगा वो क्या कहलाएगा? जामे इनवान, मौजू कहलाएगा। दूसरी तारीफ अल्लज़ी युबहसु फ़ीही अन आराज़िही अज़्ज़ातिय्यति, ये बाज़ात खुद मौजू की तारीफ है। इस मिलाक के ऊपर, इस तारीफ के ऊपर जो भी उतरेगा माना वो क्या कहलाएगा? उस इल्म का मौजू कहलाएगा। लिहाजा अब आए आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये बाज़ात खुद, इसमें कौन से अल्फाज समझने के काबिल हैं। यानी मौजू क्या हुआ? वो जिसमें बहस की जाती है, मौजू के आराज की बहस की जाती है उसके आराज़े ज़ातिया के मुताल्लिक। सही है? वो जिसमें बहस की जाती है, इससे क्या मुराद है? वो जिसमें बहस की जाती है, इससे क्या मतलब? वो चीज मौजू यानी वो मौजू यानी मौजू वो होता है कि जिसमें बहस की जाती है। यानी ये नुक्ता मैं बयान कर रहा है कि हम मौजू उस माना को करार देते हैं कि जो बहस करता है। किससे बहस करता है? इल्म के। यानी एक है हमारे पास है इल्म, और एक है इल्म के आराज़े ज़ातिया, आराज़े ज़ाती। इल्म के आराज़े ज़ाती के पहलू को अगर उठा लेना, आराज़े ज़ाती, उसके आराज़े ज़ातिया के मुताल्लिक बहस की जाती है। तो जिसमें आराज़े ज़ातिया के मुताल्लिक बहस हो तो उसको किससे ताबीर किया जाता है? मौजू से। बाज़ दीगर अल्लज़ी युबहसु फ़ीही अन आराज़िही ज़ातिया, हर इल्म के जो क़ज़ाया हैं, क्योंकि इल्म हमारे सामने किस सूरत में आता है? ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इंसान जब भी एक माना बयान, कलाम बयान करता है ना, कलाम में एक शय होती है जिसके लिए हुक्म साबित किया जाता है या उसकी नफ़ी की जाती है। ला महाला क़ज़िया बनेगा, जुमला बनेगा, वइल्ला कलाम ताम नहीं है। ला महाला क्या बनेगा? जुमला बनेगा। लिहाजा अब हमारे पास कोई भी इल्म हो, उसके जुमलात हमारे सामने हैं। जैसे अभी आपने देखा इस्मु मुअरबुन या अल फ़िअलु मबनियुन, अब ये आपके सामने क्या बनी है? जुमला है, क़ज़िया है। आपने एक का हुक्म दूसरे पे लगाया, मुअरब होने का हुक्म इस्म के ऊपर लगाया है। सही। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इस इल्म के आराज़े ज़ातिया क्या हैं। इल्म नहव के आराज़े ज़ातिया, वो जो आराज़े ज़ातिया इस इल्म के बनेंगे उसको हम क्या करार दे देंगे? मौजू करार दे देंगे। अब हमने क्या देखना है इन क़ज़ाया में? पहले तो हमने ये देखा मौज़ूआत के ऊपर जो जामे इनवान था। अब हमने क़ज़ाया की दुनिया के अंदर क्या देखना है? आराज़े ज़ाती को देखना है। किसे देखना है? आराज़े ज़ाती क्या है? जो आराज़े ज़ाती करार पाएगा वो क्या करार पाएगा? फिर मौजू। अल्लज़ी युबहसु फ़ीही मौजू होता है वो जिसमें ये बहस की जाती है कि अन आराज़िही ज़ातिया, इस इल्म के आराज़े ज़ातिया क्या हैं। मौजू आके ये देखेगा, मिसाल के तौर पे आप उसूल फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं, अव्वल से आखिर तक शुरू की, आप हर जुमला, हर नज़रिया, हर क़ज़िया उधर ये देख रहे हैं आराज़े ज़ाती कहाँ बन रहा है, ये इसका आराज़े ज़ाती क्या है। तो अव्वल से आखिर तक उसूल फ़िक़्ह पढ़ ली और आराज़े ज़ाती आप लिखते गए, फिर आप कहेंगे इसका आराज़े ज़ाती ये है इसका मौजू। आश्कार हुई बात। अब इधर हमें क्या जानने की ज़रूरत पेश आ रही है? आराज़े ज़ातिया कहते किसे हैं? आराज़े, सवाल उभरेगा ना, किसे कहते हैं आराज़े ज़ातिया? जो आराज़ होती है उसी जात पर। पहले मैंने अभी इतनी लंबी आपको आयत जिसके बारे सुनाई, में बहस की जाती है। आप ये कहें कि ये खुद हमारा सवाल है, सवाल अंदर उभारने के लिए कह रहा हूँ, ना कि जवाब लेने के लिए, क्योंकि जवाब तो नहीं दे सकते मुझे पता है। ये सवाल अंदर से उभारेंगे तो जवाब की तरफ कशिश आएगी ना, वाइला तो मैं पढ़ा के आपको चले जाऊं
تو پتہ ہی نہیں لگے گا کیا پڑھایا. اندر یہ اتنی تمید اس لیے بیٹھی ہے کہ اندر یہ والا سوال اندر کی گہرائی سے ابھرے کہ یہ عرض ذاتی کیا ہے. یہی تھا اسی صحیح کا ہے؟ نظر. ہاں عرض ذاتی، اس لیے سوال پوچھیں. الکافی میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ. سوال. کیوں وہ قومیں ہلاک ہو گئی؟ سوال نہیں کرتے. سوال نہیں کرتے تھے. سوال کرنا خوبی ہے، نہ کرنا خوبی نہیں ہے. بس ادھر آپ نے یہ دیکھا نا کہ موضوع یہاں پہ ایک علم کا موضوع جب کہا جاتا ہے، مثلا علم النحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ. تو آپ جواب دیں گے علم النحو کا عرض ذاتی. اعراض ذاتیہ اس کا موضوع بنتا چلے جائیں گے. واضح یہ بات. علم فلسفہ اس کا موضوع کیا ہے، آپ کہیں گے کہ اعراض ذاتیہ اس کی تعیین پہلے کی جائے، پھر میں اس کا موضوع بیان کر سکتا ہوں. کیونکہ موضوع کہتے ہی وہ ہیں کہ جو علم میں اعراض ذاتیہ کو تلاش کرتا ہے. موضوع کا کام کیا ہے؟ اعراض ذاتیہ کو تلاش کرتے ہیں بالفاظ دیگر. کیونکہ بالفاظ دیگر ایک ہمارے پاس ہے عرض ذاتی، اور اس کے مقابلے میں ہے عرض غریب. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب علم کے جو قضایا بنتے ہیں وہ دو، کیونکہ اگر آپ دقت کریں نا تو سوچیں گے کہ یہ والی تعریف کیوں کی گئی، الذی یبحث فیہ ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ یبحث فیہ ہے کیوں کہا گیا؟ چلیے بات مثلا سمپل یہ نہیں کہہ سکتے تھے الموضوع ہوا اعراضہ الذاتیہ. موضوع کہتے ہیں کہ جو اس علم کا عرض ذاتی ہو جائے، کہہ سکتے تھے نا. لیکن کیا کہا گیا؟ الذی یبحث فیہ عن اعراضہ ذاتیہ. کیوں؟ کیونکہ ایک علم کے اندر توجہ کریں، ایک علم النحو و علم فلسفہ و علم صرف و کوئی بھی علم، اس کے اندر جب قضایا بنتے ہیں تو قضایا بنتے ہیں تو ایک موضوع اور ایک محمول قرار پاتا ہے. یعنی ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے اور حمل کیا جاتا ہے. اس صورت میں بعض اوقات عرض غریب ہوتا ہے اور بعض اوقات عرض ذاتی ہوتا ہے. موضوع ان میں سے کس سے جا کے تعلق جوڑتا ہے؟ عرض ذاتی سے. وہ عرض غریب سب کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے. اس لیے موضوع میں یہ بحث کی جاتی کہ عرض ذاتی کے، یعنی ادھر اس کو جمع آوری کر کے نمایاں کیا جاتا ہے. واضح یہ بات کہ بالفاظ دیگر. اگر کوئی یہ سوال کرے ٹھیک ہے یہ علم بڑا اچھا ہے، یہ کتاب بہت اچھی ہے، آپ کسی علم کا تعارف کریں، جدید علم آیا ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا اس علم میں جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ کس مرکزی معنی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ وہ ساری کی ساری کس مرکزی معنی کے گرد گھوم رہی ہے. ہم وہ جو مرکزی معنی بیان کریں گے نا اسے موضوع کہتے ہیں. یعنی موضوع ایسا معنی ہوتا ہے پورے کے پورے علم کے مسائل کا اس سے تعلق قائم ہو رہا ہے. صحیح. آئے اب ہم دیکھتے ہیں عرض ذاتی. عرض ذاتی کو جب ہم کھولنے بیٹھتے ہیں تو ایک اختلاف کی دنیا سامنے آتی ہے، ایک اشتراک لفظی کی دنیا سامنے آتی ہے. یہ لفظ مرکب ہے عرض ذاتی دو الفاظ سے. ٹھیک ہے. بس ادھر ہمارے پاس آگے کوئی تین لفظ، موضوع، نمبر دو عرض، نمبر تین ذاتی، اور نمبر چار ہم بزرگان کی رائے پڑھیں گے. موضوع کو دیکھیں. موضوع ہمارے پاس اس کا اطلاق چند چیزوں پہ ہوتا ہے. ادھر کورس موضوع، کلمہ موضوع سے کیا مراد ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے. بعض اوقات لفظ موضوع لیا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے جزء قضیہ. قضیہ کے اجزاء ہوتے ہیں نا، موضوع، محمول، صحیح نسبت. بعض اوقات جزء قضیہ کے اوپر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے پاس لفظ موضوع آتا ہے. آپ نے جواہر اور اعراض پڑھے ہوں گے. جوہر کی تعریف کی جاتی ہے الذی ماہیۃ اذا وجدت فی الموضوع. صحیح. اور عرض کی تعریف کی جاتی ہے اذا وجدت لا فی الموضوع. یعنی
موضوع سے مراد ہے جوہر. فی الحال یاد رکھنے کے لیے اسے نقطے کو ذہن نشین کریں، یہ آپ کو آگے تمام کتابوں میں اور علوم میں فائدہ دے گی. تیسرا ہمارے پاس اس میں موضوع آ جاتا ہے کہ بے معنی اصل. صحیح، بے معنی اصل. بے معنی اصل سے مراد یہ ہے کہ ہر علم کے کچھ ضوابط ہیں، ہر علم کے کچھ قوانین ہیں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے. صحیح. اور ایک چوتھی ہمارے پاس اصطلاح آ جاتی ہے اپنے لغوی معنی میں ہے. لغوی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ وضع کا ایجاد کرنا، موضوع جسے ایجاد کیا گیا ہو. صحیح ہے، یعنی تمام مسائل علم جس وجہ سے ایجاد کیے جاتے ہیں. ادھر ہمارے پاس موضوع سے مراد یہی ایک ہے معنی ہے. چوتھا معنی لفظ موضوع کس معنی میں آ رہا ہے؟ ہاں، ایک اور آپ موضوع کی اصطلاح بھی کر سکتے ہیں جو اصول فقہ میں حکم شرعی کے لیے جو علت قرار پاتا ہے اسے بھی موضوع کہتے ہیں. یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ موضوع کیا ہے؟ لفظ مشترک. لفظ مشترک ہے. ادھر آپ لکھ لیں مثلا لفظ کو بھی بعض اوقات موضوع کہا جاتا ہے. چھٹا ہو ایسے ہے موضوع، موضوع لہو، معنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع لہو. ادھر موضوع سے مراد کیا ہے؟ ادھر ہماری موضوع سے مراد ان میں سے دیگر معانی نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ محور اصلی کہ جس کے ساتھ کی تمام کے تمام قضایا و مسائل علم بحث کر رہے ہیں، وہ محور اصلی، یعنی وہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. موضوع جسے وضع کیا گیا ہے. اعراض ذاتیہ کو جاننے کے لیے، اعراض ذاتیہ وہ اصل شے ہیں جس کے لیے اس علم کو وضع کیا گیا ہے. موضوع یعنی جس کی خاطر اس علم کو وضع کیا گیا ہے. مثلا کوئی ہم سے پوچھے علم النحو کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ کہیں گے کلمہ اور کلام کے لیے. علم الفقہ کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ فعل مکلف کے لیے. علم فلسفہ کو کیوں وضع کیا گیا ہے؟ تاکہ موجود بما ہوا موجود کے ہم بحث کر سکیں اس سے. واضح یہ بات، اس لیے یہ چوتھے معنی میں آئے گا. اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے عرض. عرض بھی ہمارے پاس 4 صورتوں میں آتا ہے کلمہ. ادھر کون سی صورت مراد ہے یہ دیکھنے پڑے گی. پہلی صورت دیکھیں کہ عرض معروض کہتے ہیں نسبت کو، ایک کی نسبت دوسرے کو دینا. ایک کی نسبت کو، ایک کو دوسرے شے کی طرف نسبت یا اضافت دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض یا عروض. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی ایک شے کو دوسری شے کی طرف اضافت یا نسبت دینا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ عرض. دوسرا معنی عرض بے معنی حمل. عرض بے معنی حمل. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ محمول، اب زید قائم میں زید کیا ہے؟ موضوع. قائم کیا ہے؟ محمول. محمول کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کو حمل کیا گیا ہے. اگر عرض کی اصطلاح میں کہہ دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ زید قائمون میں عرض کس کو کیا گیا ہے موضوع پہ؟ قائمون کو. قائمون کو ہم کہیں گے عارض ہے. یہ کیا ہے؟ عارض. اور زید کیا کہلائے گا؟ معروض، جس کے اوپر عرض کیا گیا ہے. اور اس عمل کو کیا کہیں گے؟ عروض. اسے کیا کہیں گے؟ عروض. یہ نوٹ کریں، یہ اہمیت کا حامل ہیں یہ چیزیں. یعنی عرض یا حمل یا عروض اس صورت میں آتی. تیسرا معنی جوہر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ عرض. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اعراض. اگر جوہر کے مقابلے میں عرض ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اعراض. ایک دفعہ عرض آتا ہے عرضی کے معنی میں. صحیح ہے، عرضی کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ نے ماہیت کی قسم منطق میں پڑھی، ذاتی کے مقابلے میں کیا ہے؟ عرضی ہے. صحیح. اور اس کے مقابلے میں ذاتی آتا ہے، جیسے کہ باب عیسیٰ غوجی یا کلیات خمس میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. یہ ہمارے پاس 4 اصطلاحات آتی ہیں نام عرض سے. یہاں پہ ہمارے لیے کون سا مراد ہے؟ عرض ذاتی کہتے ہیں تو سوال کون سا مراد ہے؟ یہاں پہ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے، لیکن ایک محققانہ رائے کیا ہے کہ پہلا معنی مطلقاً اضافت دینا، ایک کو دوسرے کی طرف نسبت یا اضافت دینا.
تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے ذاتی. ذاتی کے کتنے معنی ہیں؟ ذاتی کے ہمارے پاس متعدد معنی آ جاتے ہیں. ذاتی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ذات کے مقابلے میں ذاتی. نو جنس فصل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ذاتی. ذاتی کہتے ہیں نا، یعنی موضوع اور محمول. ذات موضوع پہ جس کو حمل کیا جائے اس محمول کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان ناطق. ناطق کیا ہے؟ فصل ہے نا، فصل. تو انسان کہلائے گا ذات موضوع، اور یہ فصل کیا کہلائے گی؟ ذاتی. ایک معنی ماہیت کی حقیقت کے اجزاء کے بارے میں. دوسرا ہے ذاتی برہانی. انشاءاللہ تعالی بقیہ معنی ہم کل درس میں ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.